اور ہم ان سے چومکھی لڑ رہے ہیں. یہ جو سائے میں لگے بیٹھے ہیں دیوار سے ہم، یہ جو سائے میں لگے بیٹھے ہیں دیوار سے ہم، کسے معلوم کہ دیوار اٹھائے ہوئے ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑی سکون کی زندگی ہے. حیدر عباس رضوی صاحب ڈیپیوٹی پارلیمنٹری لیڈر آف ایم کیو ایم اپنی گاڑی میں جب گھر سے نکلتے ہیں تو آگے اور پیچھے پولیس موبائلز ہوتی ہیں جس میں پولیس کے مسلح جوان حیدر عباس رضوی کے اشارہ ابرو کے منتظر رہتے ہیں، جبکہ حقیقت حال یہ ہے کہ 5 اسیسینیشن اٹیمپٹ سروائیو کیے ہیں صرف میں نے. 5. آپ سمجھتے ہیں کہ 2 آگے پیچھے چلنے والی موبائل پروٹوکول کی موبائل سے ٹیٹاں ٹیٹاں کرتی چلتی ہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہے صاحب. میری موبائل کی مجال نہیں ہے کہ وہ اپنا ہوٹر بجا لے، کیونکہ میں اپنے ہی لوگوں پر ہوٹر نہیں بجا سکتا. کیونکہ کل میں بھی اسی موٹر سائیکل پر تھا، ہونڈا 125 پر، جس پر آج مجھ سے پہلے نوجوان چل رہا ہے، اور میرے کانوں کو بھی اتنا ہی برا لگتا تھا، اور میں بھی پلٹ کر ایک بڑی سی گالی دیتا تھا جب میرے پیچھے ہوٹر کی آواز آتی تھی اور پولیس والا کر ہٹا ہٹا ہٹا. مجھے بھی برا لگتا تھا، مگر میں ایسا نہیں کرتا. مگر وہ جو 2 موبائلیں ہیں، وہ جو پولیس کے مسلح گن مینز ہیں، وہ اس لیے ہیں. سہیل وڑائی صاحب ایک بڑے معروف ٹی وی اینکر ہیں، آج کل امریکہ میں ہی ہیں، یو ایس اے میں. ان کو فون کر کے پوچھئے گا کہ کون کون سی ایسی بیل آؤٹ فٹ ہے جس کی ہٹ لسٹ پر میں نہیں ہوں. پوچھئے گا، بلکہ اسفری پوچھ کے بتا دے گا، بلکہ یہ خود ابھی بھی بتا سکتا ہے. تو آپ کا کلیکٹو بارگیننگ ایجنٹ ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے. ہاں، آپ افورڈ کر سکتے ہیں بشمول ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کہ مجھے یہ تانا دیں کہ میں زرداری صاحب کا اتحادی ہوں جناب، یہ میرا سیاسی قصور ہے، مگر میرے پاس وجوہات ہیں. آپ افورڈ کر سکتے ہیں خالد بھائی کہ مجھے یہ تانا دیں کہ میں نے راجہ پرویز اشرف کو ووٹ کیا ہے. کہہ سکتے ہیں آپ، بیکاز یو کین افورڈ اٹ. میرے پاس چوائس کیا تھی؟ اتحادیوں کی میٹنگ بلائی گئی. ڈاکٹر فاروق ستار اس وقت پاکستان میں موجود نہیں تھے، امریکہ میں ہی موجود تھے. جب وزیر اعظم کا دھڑن تختہ ہوا ہے، گیلانی صاحب گئے ہیں. بھائی ہمارے لیے آسان تھا، یا ہم سوچ سکتے تھے یا کر سکتے تھے کہ ہم کہتے کہ ہم کورٹ کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے. مگر ہماری روایت نہیں ہے. ہم نے سب سے پہلی وہ جماعت ایم کیو ایم جو باوجود اتحادی ہونے کے ہم نے فیصلے پر سر تسلیم خم کیا اور سر جوڑ کے بیٹھے کہ اب کیا کرنا ہے. کان میں زرداری صاحب کے جا کے کہا محاذ آرائی مت کرنا. انسٹیٹیوشنز کے درمیان تصادم نہیں ہونا چاہیے. ملک کے مفاد میں نہیں ہے، پاکستانیوں کے مفاد میں نہیں ہے. شکر ہے انہوں نے ہماری بات کو رکھا. کہا اگلا پرائم منسٹر، پی ایم ایل کیو بیٹھی تھی، اتحادی ہیں. اے این پی بیٹھی تھی، اتحادی ہیں. ایم کیو ایم بیٹھی تھی، اتحادی ہیں. فاٹا کے لوگ بیٹھے تھے، اتحادی ہیں. یہی ہے نا کولیشن. طے یہ ہوا سیاسی طور پر، جمہوری طور پر، اخلاقی طور پر، آئینی طور پر کہ بھئی 124 پیپلز پارٹی کے ارکان ہیں، 42 کے قریب پی ایم ایل کیو ہے، 25 ایم کیو ایم ہے، 13 اے این پی ہے، فاٹا 18 ہیں. وزیر اعظم پیپلز پارٹی سے ہی ہونا چاہیے. دوسرا بھی کچھ غلط تھا؟ جمہوری فیصلہ تو ایسے ہی ہوگا. That's what we believe in. That's how democracy works. کہ بھئی جو زیادہ بڑی جماعت ہے وزیر اعظم اس سے ہوگا.
یہ طے کر لیا آپ کے کلیکٹو بارگیننگ ایجنٹس نے. غلط کیا؟ نو. نہ اخلاقی طور پر غلط، نہ جمہوری طور پر غلط، نہ آئینی طور پر غلط، نہ سیاسی طور پر غلط. حق تھا پیپلز پارٹی کا. ہم نے ان کو بلینک چیک دیا کہ جناب یہ آپ کا حق ہے، آپ بنائیے وزیر اعظم، آپ 124 ارکان کی جماعت ہیں. زرداری صاحب نے کہا بہت بہت شکریہ، اب میں اپنی پارٹی سے جا کے مشورہ کروں. جب آپ نے مجھے ووٹ آف کانفیڈنس دے دیا آن دا بیسک پرنسپلز آف ڈیموکریسی، جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں نے نہیں کہا، اقبال کہہ رہے ہیں جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. یہی ہے نا ڈیموکریسی. دیٹس واٹ وی بلیو ان. ہم نے زرداری صاحب کو یہ حق دیا کہ ٹھیک ہے آپ فیصلہ کیجئے. پہلا فیصلہ ان کا مخدوم شہاب الدین، راجہ پرویز اشرف تو نہیں تھا ان کا مسئلہ، مخدوم شہاب الدین صاحب، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہم تو ان کو بھی ووٹ دے آئے تھے. بابر غوری بھائی کو دیکھیے ان کے برابر میں تصویر میں کھڑے دکھائی دیں گے جب وہ کاغذات نامزدگی جمع کرا رہے تھے. آن ریکارڈ ہے. ہم ان کو وزیر اعظم بنانے جا رہے تھے، نہیں بن پائے. یہ ہما ہے جو کسی سر پہ بیٹھتا ہے، ہر سر پہ نہیں بیٹھتا. یو کین فائٹ اے مین بٹ یو کین ناٹ فائٹ دا ڈیسٹنی آف اے مین. نہیں بنے. اب دو کینڈیڈیٹ رہ گئے، راجہ پرویز اشرف اور کائرہ صاحب. ہمارا جھکاؤ میڈیا بھی دے چکا کہ کس طرف تھا، کائرہ کی طرف. بات بھی کی زرداری صاحب سے، انہوں نے بڑے صاف لفظوں میں کہا وہی ساڑھے چودھری ہے نا، یہ نہیں منڈے چودھری صاحبان کو گجرات کی سیاست کی بنیاد پر ہوں گے کوئی اعتراضات. ہم نے کہا کہ بڑا سوچئے. قائد تحریک کی بھی بات ہوئی، سب کی بات ہوئی. مولانا فضل الرحمان بھی کینڈیڈیٹ کے طور پر پلیس ہو گئے، مگر پیپلز پارٹی نہیں مانی کائرہ صاحب پر. چودھری صاحب کے اعتراضات تھے. اب آپشن کیا تھا؟ یا تو ہم علیحدہ ہو جاتے حکومت سے، جیسے کہ ہر ایم کیو ایم کے ووٹر اور سپورٹر کی توقع ہے، بشمول ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی. کوئلیشن سے باہر آ جاؤ. اب اس کی بھی سنیے، کوئلیشن سے باہر آنے کی. ایم کیو ایم بس دھمکیاں ہی دیتی رہتی ہے، آتی جاتی ہے نہیں کوئلیشن سے باہر. ایسے ہی ہے نا، یہی پرسپشن ہے نا. او یار کچھ نہیں ہم منا لیں گے، پیپلز پارٹی کے ٹکٹ چلنے شروع ہو جاتے ہیں جب ہم ادھر کوئلیشن سے باہر جانے کی بات کرتے ہیں. ایک بار تو باہر بھی آ گئے تھے، گورنر کو بھی فارغ کرا لیا تھا. پھر کیا ہوا یاد ہے کسی کو کیا ہوا تھا؟ میں یاد دلاتا ہوں. کٹی پہاڑی آگ اگلنے لگی تھی، 100 سے زیادہ لوگ آپ کے 4 دن میں مار دیے گئے تھے. 4 دن تک پولیس نے وہاں کا رخ نہیں کیا تھا. رینجرز 5ویں دن پہنچی، آدھے گھنٹے میں کٹی پہاڑی ٹیک اوور کی اور وہاں امن و امان ہو گیا. ایسے ہی ہوا تھا نا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کٹی پہاڑی پہ کوئی سفید پھول اور سفید جھنڈے لہرا رہے ہیں؟ آپ کے خیال میں بڑی امن کی باتیں ہو رہی ہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہے جناب. حقیقت یہ ہے کہ ایک بٹن ہے جو آن کیا جاتا ہے اور ایک بٹن ہے جو آف کیا جاتا ہے. آن کرتے ہیں تو کٹی پہاڑی آگ اگلنے لگتی ہے. ایک اور یاد دلاؤں آپ کو، جیسے ہی آپ حکومت سے باہر آئے تھے، یہ لیاری گینگ وار میں آپ کے لوگوں کو آرے مشینوں میں ڈال کر ٹکڑے کر کے بوریوں سمیت پھینک دیا گیا تھا. شاید آپ کو یاد ہو، مگر ہمارے تو دل پہ لکھا ہے. ہمارے تو دل پر لکھا ہے. اور ایک بات اور، یہ ہیں وہ سارے اندرونی دباؤ جو آپ کے اوپر ڈیولپ کیے جاتے ہیں.
اور ایک بیرونی دباؤ بہت سارے ملکوں کے بہت سارے سفیر اور کرتے دھرتے براہ راست الطاف بھائی سے لندن میں بیٹھ کر یہ کہہ رہے تھے کہ الطاف صاحب وی ڈونٹ وانٹ اینی ڈسٹربنس in the political system of Pakistan. We don't want the government to face any political turmoil. We don't want you to destabilize the government. And if you will, you have to pay for it. اب ذرا سوچئے، یہ ہیں وہ اندر کی باتیں جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. Khalid Maqbool is at luxury to ask me to do whatever his conscience says. But unfortunately, he's living so far away from the ground realities that yes, he can see, yes, he can listen, but yet he cannot feel. Dr. Khalid Maqbool Siddiqui don't have the feel of the ground reality. بہت چیزیں بہت بدصورت ہوتی ہیں، نہیں آنکھوں کو کھبتی، بہت ساری چیزیں بہت قریب صوت ہوتی ہیں، کوئی سننا نہیں چاہتا ان کو، مگر اس کے باوجود اس مکروہ منظر اور قریب صوتی کے ساتھ زندہ رہنا پڑتا ہے، کیونکہ گراؤنڈ ریالٹیز کسی اور چیز کی متقاضی ہوتی ہیں. خالد بھائی، فیض نے کہا تھا دل جو چاہے وہ زمانے میں کہاں ہوتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. گراؤنڈ ریالٹیز کچھ اور ہیں، حقیقتیں کچھ اور ہیں. دباؤ میں جب آئیں گے تو پتہ چلے گا کہ دباؤ کیا ہے. بہت آسان ہے میرے لیے امریکہ آ جانا، آ جاتا، نہ لیتا دباؤ، کہہ دیتا ٹو ہیل ود یو. نہیں جناب، آپ بہت تھوڑے ہیں. ہر آدمی امریکہ، کینیڈا، جاپان، آسٹریلیا، انڈونیشیا، ملیشیا نہیں جا سکتا. اور پھر سب سے بڑی ذمہ داری قائد تحریک کے بعد آپ نے ہمیں کلیکٹیو بارگیننگ ایجنٹس بنایا ہے. ہمیں گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھ کر فیصلے کرنے ہیں. ہمیں قائد تحریک کو یہ بتانا ہے کہ قائد یہ سچائی ہے. اگر ہم قائد تحریک جناب الطاف حسین کے سچے سپاہی ہیں تو ہم بتاتے ہیں کہ یہ صورتحال ہے. بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. You all are at the luxury to ask questions. Yes, because you are. But unfortunately, I have nobody to ask questions to. میں کس سے پوچھوں جا کر؟ جب دباؤ آ رہا ہے، جب کٹی پہاڑی آگ اگل رہی ہے، جب میرے 100 سے زیادہ لوگ مارے جا رہے ہیں، پولیس نے چاروں طرف سے گھیرا ڈال کر وہاں پر مزید کسی کمک کو جانے کو روک رکھا ہے، سارے راستے بند کر دیے گئے ہیں. لیاری کے اندر ہمارے کارکنوں کو اغوا کر کے ان کی لاشوں کے ٹکڑے آرے مشینوں میں ڈال کے کیے جا رہے ہیں. 40 سے زیادہ چلتے ہوئے سڑک سے لوگ اغوا کر کے لے گئے. بعد میں ایک خفیہ انٹیلیجنس ایجنسی کے کسی اہم ذمہ دار نے ان 40 لوگوں کو بازیاب کرایا. بازیاب لوگ موجود ہیں، اغوا کنندگان کا پتہ نہیں ہے، ان کے خلاف کوئی ایف آئی آر نہیں ہے، ان کو کوئی پوچھنے والا. بھائی اغوا ہوئے ہیں، کوئی اٹھا کر لے گیا ہوگا، کہیں لے جا کے ٹارچر کیا ہوگا، تو جو نکل کر آ گئے اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں اغوا ہوا تھا، فلاں صاحب نے کیا تھا، ایف آئی آر کرو. کوئی ایف آئی آر کرنے والا نہیں ہے. That's so easy. مگر یہ گراؤنڈ ریالٹیز نہیں ہیں. ہمیں اپنی گراؤنڈ ریالٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے کڑوے گھونٹ پینے پڑتے ہیں، ناپسندیدہ فیصلے کرنے پڑتے ہیں. کبھی کاروبار
اس لیے بھی کرنا پڑتا ہے کہ نقصان کو کم کر لیں، اس لیے یہ سارے فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ بہت آسان ہے یہ بات کہ ہم یہ کام کر سکیں۔ باقی میرے خیال سے میں نے کوشش کی ہے کہ اپنا مافیوز ضمیر آپ کے سامنے رکھوں اور وہ حقائق آپ کو بتاؤں جن کی بنیاد پر کچھ ایسے فیصلے کرنے پڑے جن کی آپٹکس بہت اچھی نہیں تھی، مگر اس کی گراؤنڈ ریالٹیز یہ تھی۔ اس کے بعد بھی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ذہنوں میں کوئی سوال باقی بچتا ہے تو میں آپ کے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ جی متحدہ، جی الطاف حسین۔